یہ جو سکرین پر آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے، ایک میرے دائیں طرف ہے اور ایک میرے بائیں طرف ہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ 90s کے زمانے کی ہے، اور یہ تصویر آپ کو ریسنٹلی دکھائی جا رہی ہے کہ ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ 90s والے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ افطاری کا وقت ہے، کھانا سامنے ہے، اللہ سے تعلق جوڑا جا رہا ہے، اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، مدد مانگی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو دوسری تصویر ہے یہ ہمارے سماج کی تصویر ہے، ہمارے آج کے دور کی تصویر ہے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ انسان موبائل میں اتنا ویست ہو چکا ہے، اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ پہلی پریورٹی، ہر کام سے پہلے اس کو موبائل چلانا ہے، فرسٹ پریورٹی موبائل کو دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنا ہانیکارک ہے، اسی کے بارے میں آج ہمارا یہ ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کہیں مت جائیے۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ویڈیو موبائل کے ریلیٹڈ ہے کہ موبائل کا آج کیسا استعمال ہو رہا ہے، صحیح استعمال کتنا ہے، برا استعمال کتنا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں غور کرے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک ہم کتنا موبائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی حساب لگا لیں گے کہ ہمارا موبائل کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک انسان صبح جاگ رہا ہے، جاگتے ہی موبائل کو دیکھ رہا ہے، اور موبائل کو دیکھنا تو دیکھنا، اس کے بعد جو سامنے نوٹیفیکیشنز آئی ہوئی ہیں اس میں گھنٹوں ضائع کر دینا، پھر گھر والوں کا اسے جگانا، جاگ جا بیٹا، جاگ جا بیٹا، لیکن وہ موبائل میں مست ہے۔ پھر جب وہ کسی طرح سے موبائل سے باہر نکل آیا، اس کے بعد ہاتھ منہ دھونا، نہانا وغیرہ، اس کے بعد پھر سے وہ آدھا گھنٹہ موبائل کو دیتا ہے۔ اس کے بعد ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کے بعد پھر سے موبائل، کسی کام سے جانے سے پہلے موبائل، کام پر پہنچنے کے بعد موبائل، پورا دن بتاتے بتاتے ہر 4-10 باتیں کرنے کے بعد موبائل۔ اب تو میرے بھائیوں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے وقت موبائل کا استعمال، مسجد کے اندر موبائل کا استعمال، امام صاحب کا تکبیر کے لیے کہنا، اس سے پہلے موبائل کا استعمال، سلام پھیرنے کے بعد موبائل کا استعمال، اور اگر مسجد میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تو اس کے دوران موبائل کا استعمال۔ صبح سے شام موبائل موبائل موبائل، اس کا بہت خطرناک اثر پڑ رہا ہے ہمارے اعمال پر، ہماری آخرت پر، یہاں تک کہ ہماری نمازوں پر، کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ یہ وجوہات یہی ہیں کہ انسان جب موبائل کو اتنا زیادہ ترجیح دے رہا ہے، ہر وقت موبائل، فضول کی ریلز، فضول کی ویڈیوز۔ میرے سامنے یہ منتخب احادیث ہے، اس کا جو آخری چیپٹر ہے، اس کے بعد ایک لائنی سے بچنے کا یہ پورا چیپٹر دیا گیا ہے یہاں پر۔ اس میں یہ پہلی حدیث ہے جو ترمذی شریف کی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ کا حکم کتنا اس میں فرق ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے میسنجر، پروفٹ جسے ہم کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر عمل کریں، اور ان باتوں کا ہمیں دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے، دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہم خود ہی حساب لگائیں کہ ہمارا پورا دن آج کیسا نکل رہا ہے، کتنا ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، کتنا ہم صحیح چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، کتنا جو ہم منہ سے باتیں کر رہے ہیں وہ کتنی حق کی ہیں، کتنی سچائی والی ہیں، کتنا ان میں فائدہ ہے۔ تو آج تو انسان دن بھر جو باتیں کرتا ہے اس میں اکثر جھوٹ، گالیاں اور فضول کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان سب فضول کاموں سے، فضول باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے میرے بھائیوں۔ یہ اس چیپٹر کی جو لائنی سے بچنا ہے، اس کی نمبر 2 حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ دونوں جبڑوں کے درمیان والی زبان، اس کی ذمہ داری، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہمارا پرائیویٹ پارٹ ہے، اس کی ذمہ داری دے دے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کتنی بہترین بات ہے ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ آسان ہے انسان اپنی شرمگاہ اور زبان کا صحیح استعمال کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کافی کچھ سبق لے چکے ہوں گے۔ موبائل کا آج غلط استعمال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، حدیث سے، نیک اعمال سے، نماز سے، سلام سے، آج فرصت ہی نہیں ہے۔ آج تو ہم کسی سے مل رہے ہیں تو موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، جدا ہو رہے ہوتے ہیں موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں، چار باتیں انسان کرتا خیر کی باتیں، لیکن اس میں بھی موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس دونوں تصویروں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ ایک محاسبہ ہے، یہ ایک مذاکرہ ہے جس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سے پارٹ جو لگا بہت ویلیوبل تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔